حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا واقعہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کا تذکرہ کیا، اور حضرت خدیجہ کے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ کی شادی پر راضی نہ تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کھانے اور پینے کا انتظام کیا اور اپنے والد اور قریش کے چند آدمیوں کو بلایا۔ چنانچہ ان لوگوں نے آ کر کھانا کھایا اور شراب پی، یہاں تک کہ سب نشہ میں چور ہو گئے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، حضرت محمد بن عبداللہ مجھے نکاح کا پیغام دے رہے ہیں، آپ ان سے میری شادی کر دیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی کر دی۔ اس پر حضرت خدیجہ نے اپنے والد کو خلوق خوشبو لگائی اور انہیں جوڑا پہنایا۔ اس زمانے میں شادی کے موقع پر والد کے ساتھ ایسا کرنے کا دستور تھا۔ جب ان کا نشہ اترا تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے خلوق خوشبو لگا رکھی ہے اور جوڑا پہن رکھا ہے، تو انہوں نے کہا، مجھے کیا ہوا، یہ کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ نے حضرت محمد بن عبداللہ سے میری شادی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا، کیا میں نے ابو طالب کے یتیم بچے سے شادی کر دی ہے؟ کیا میں نے ابو طالب کے یتیم سے شادی کر دی ہے؟ نہیں، میری زندگی کی قسم نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ اپنے آپ کو قریش کی نگاہ میں بے وقوف ثابت کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نشہ میں تھے۔ چنانچہ وہ اپنے والد کو سمجھاتی رہیں، یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئے۔ حضرت نفیسہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سمجھدار، دور اندیش، طاقتور اور شریف خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ اکرام اور خیر کا ارادہ فرما لیا۔ وہ اس وقت قریش میں سب سے افضل خاندان والی اور سب سے زیادہ شرافت والی اور سب سے زیادہ مالدار تھیں۔ ان کی قوم کا ہر آدمی ان سے شادی کرنے کی تمنا رکھتا تھا اور ان سے شادی کے لیے بہت مال خرچ کرنے کے لیے تیار تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تجارتی قافلہ ملک شام سے لے کر واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اندازہ لگانے کے لیے بھیجا۔ میں نے جا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ میں نے کہا، اگر شادی کے خرچ کا انتظام ہو جائے اور آپ کو خوبصورت، مالدار، شریف اور جوڑ کی عورت سے شادی کی دعوت دی جائے تو کیا آپ قبول نہیں کر لیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت کون ہے؟ میں نے کہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ان سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا، اس کی میں ذمہ دار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں تیار ہوں۔ میں نے جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ فلاں وقت تشریف لے آئیں، اور اپنے چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کی شادی کر دیں۔ تو وہ آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچوں کے ساتھ تشریف لے آئے، اور ایک چچا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کرا دی۔ عمرو بن اسد نے کہا، یہ ایسے جوڑ کے خاوند ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس شادی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ وہ اصحاب فیل کے واقعہ سے 15 سال پہلے پیدا ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان کی شان پر۔ سبحان اللہ۔